الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ سبأ مکیہ۔ آج ہم سورہ سبا کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ سورہ سبا مکی صورت ہے، 54 آیات اور 6 رکوع پر مشتمل ہیں۔ اس صورت کی کل کلمات تقریباً 1102 ہیں اور کل حروف تقریباً 4597 ہیں۔ یہ صورت ترتیب کے اعتبار سے 34ویں نمبر پر ہے اور نزولی اعتبار سے 58 نمبر اس صورت کا ہے۔ اس صورت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے توحید کے دلائل کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جو کفار کی طرف سے اعتراضات کیے جاتے تھے ان کا اللہ تعالیٰ نے مدلل اور تفصیلی انداز سے جواب دیا، اور پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کا تذکرہ کیا کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی تو انہوں نے نعمتوں پر شکر ادا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا مقام، کیا عزتیں، کیا رفعتیں، کیا شان عطا کی، اس کا تذکرہ کیا، جس کے اندر داود اور سلیمان علیہ السلام کا ہم تذکرہ پڑھیں گے۔ اور جن قوموں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر ناشکری کی، کفر اختیار کیا، اللہ تعالیٰ کی نعمت کی قدر نہ کی، توحید کو نہیں اپنایا، اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کی، ان کو اللہ تعالیٰ نے نام و نشان ان کا مٹا دیا، ان کو عبرت کا نشان اللہ رب العالمین نے بنا دیا۔ اس کے اندر قوم سبا، اس کا تفصیلی ہم تذکرہ پڑھیں گے۔ اور پھر اسی طرح اس کے اندر آپ مزید پھر توحید کے دلائل اور اس کے بعد پھر جو قیامت کا منظر ہے اور پھر قیامت کے بارے میں جو کفار مکہ کے شکوک و شبہات تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ الغرض اس کے اندر توحید، رسالت، آخرت اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری اور شکر کرنے والے لوگوں کا تذکرہ موجود ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس صورت کا نام سورہ سبا کیوں رکھا گیا ہے؟ اصل میں اس صورت کی آیت نمبر 15 کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ لفظ استعمال کیا ہے اور قوم سبا کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے، تو اس مناسبت سے علماء بیان کرتے ہیں کہ اس صورت کا نام سورہ سبا ہے۔ لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ۔ تو یہ مختصر اس کا تعارف تھا۔ تو اس کا پچھلی صورت کے ساتھ تعلق بھی ہم چلیں بیان کر دیتے ہیں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے۔ سورہ احزاب کی آخری آیت ہم نے یہ پڑھی تھی، لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان مرد ہوں یا عورت ہوں ان کی توبہ اللہ رب العالمین قبول کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ تو یہ جو سورہ سبا کا آغاز ہو رہا ہے کلمہ الحمدللہ، اس پر تفصیلی بات میں کروں گا انشاءاللہ، صرف ابھی آپ کو مناسبت بتا رہا ہوں، تعلق بتا رہا ہوں اس صورت کا پچھلی صورت کے ساتھ تعلق کیا ہے۔ تو الحمدللہ کا کلمہ اس لیے لایا گیا ہے کہ اہل ایمان کو یہاں پر خوشخبری سنائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ اب اس توبہ کے قبول ہونے پر
اللہ رب العالمین کا تم شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا۔ تو آئیے سب سے پہلے آیت کا ترجمہ پڑھتے ہیں، ترجمہ پڑھنے کے بعد پھر ہم اس کی تفصیل کے اندر جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی، سب تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، لہو اسی کا ہے، یعنی الحمدللہ سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، الذی وہ ذات، لہو اسی کے لیے ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ، اور اسی کے لیے ہی تعریف ہے، فی الآخرۃ، آخرت میں، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہی کمال حکمت والا، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ قرآن مجید کی تقسیم بعض اہل علم کے نزدیک اس انداز میں ہے کہ قرآن مجید کو وہ 4 حصوں کے اندر تقسیم کرتے ہیں، اور ہر حصہ وہ کلمہ الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے، جیسا کہ پہلا حصہ سورہ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، اور دوسرا حصہ سورہ انعام سے شروع ہوتا ہے، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، اور تیسرا حصہ سورہ کہف سے شروع ہوتا ہے، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، اور چوتھا حصہ قرآن مجید کا سورہ سبا سے شروع ہوتا ہے، الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ اور اگر آپ ان چاروں صورتوں کے اندر، ویسے تو یعنی 5 صورتیں ہیں جن کی ابتدا کے اندر الحمدللہ آتا ہے، اور 5ویں صورت کون سی ہے؟ سورہ فاطر ہے، جو کہ اب بعد میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو یہ 5 صورتیں ہیں جن کا آغاز کلمہ الحمدللہ سے ہوتا ہے، اور 4 صورتوں کا میں نے آپ کو تعلق بیان کر دیا کہ علماء، بعض اہل علم قرآن مجید کو 4 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، اور پھر 4 حصوں کی تقسیم میں نے آپ کو بتلا دی کیا ہے۔ اور اگر آپ ان 4-5 مقامات کو پڑھیں جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے کلمہ الحمدللہ سے سورت کا آغاز کیا ہے، تو آپ کو ہر سورت کے اندر اللہ رب العالمین کی تعریف کے لیے الگ الگ دلیلیں ملیں گی۔ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی کہ ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ہے، الگ دلیل پیش کی۔ سورہ سبا کے اندر الگ دلیل ہے، سورہ فاطر میں الگ دلیل ہے، سورہ کہف میں الگ دلیل ہے، سورہ انعام کے اندر الگ دلیل ہے، ایک دلیل نہیں اللہ تعالیٰ نے پیش کی۔ تو اب سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں حمد، تعریف کو، کہ حمد کس کو کہتے ہیں۔ یہ الحمدللہ کے متعلق چند مباحث ہیں جو انتہائی توجہ کے ساتھ آپ سنیے گا، انشاءاللہ آپ کو بڑا فائدہ ہوگا، بڑی معلومات اس کے اندر ملیں گی۔ حمد کس کو کہتے ہیں؟ کسی کے اوصاف ذاتیہ اور اختیاریہ کو بیان کرنا، یعنی اللہ رب العالمین ہی ہے جس کے تمام اوصاف ذاتی اور اختیاری ہیں، اور وہی سب پر قادر مطلق ہے اور حاکم ہے۔ ساری مخلوق اسی کی محکوم ہے۔ جس کسی میں کوئی خوبی ہمیں نظر آتی ہے وہ کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے۔ الحمد کے اندر جو الف لام ہے یہ کس کے لیے استعمال ہوا؟ استغراق کے لیے، یعنی ہر قسم کی حمد و ثنا وہ جس نوعیت کی بھی ہو یا جس کے لیے بھی ہو، وہ در حقیقت کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ یعنی اگر آپ کسی عالم کی کوئی حمد کرتے ہیں تو علم کس کی عطا کردہ نعمت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اگر آپ کسی طبیب، ڈاکٹر، اس کی آپ تعریف کرتے ہیں تو طب کس نے عطا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ خوبصورتی کی تعریف کرتے ہیں تو کس نے خوبصورتی عطا کی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اگر کسی کی آواز کی خوبصورتی کو بیان کرتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی۔
تو بہرحال کچھ بھی ہیں یہ سارے کے سارے اوصاف اور کمالات اللہ تعالیٰ ہی کے عطا کردہ ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ تو اس لیے ہر قسم کی جو حمد و تعریف وہ حقیقی طور پر کس کے لائق ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے۔ تو اس لیے الحمدللہ کے معنی سب تعریف نہیں بلکہ کیا کرنا چاہیے؟ سب تعریفیں جمع کرنی چاہیے تاکہ اس کے اندر سب جتنی بھی قسمیں ہیں سب کچھ اس کے اندر آ جائیں۔ اور اسی طرح نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنن کبریٰ بحقی کے اندر روایت موجود ہے، اس کے اندر بھی آپ نے یہی بات بیان فرمائی کہ اللہم لک الحمد کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ، کہ اللہ سب تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں۔ اور حمد کا ایک معنی کیا ہوتا ہے؟ شکر، لیکن عموماً یہ معنی کسی متعین نعمت کے تناظر میں ہوتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اور نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام سے جو ہمیں مسنون دعائیں ملتی ہیں اس کے اندر متعدد مثالیں موجود ہیں۔ اور حمد کے بارے میں علماء یہ بات بیان کرتے ہیں کہ یہ زبان سے ہوتی ہے، جبکہ شکر زبان، دل اور اعضاء سے بھی ہوتا ہے۔ سیدنا داؤد علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی اولاد کو جن انعامات سے نوازا گیا تھا اسی تناظر کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور۔ تو آپ آگے پڑھیں گے تو آپ کو مزید یہ چیز واضح ہو جائے گی۔ اور امام ثابت البنانی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ داؤد علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے گھر والوں کے لیے اوقات کو تقسیم کر دیا تھا کہ ہر وقت گھر میں نماز پڑھے جانے کا اہتمام موجود رہے۔ اور نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نماز تہجد میں اتنا لمبا قیام کرتے کہ آپ کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ اتنی زحمت کیوں اٹھاتے ہیں؟ آپ کے تو اللہ تعالیٰ نے سارے گناہوں کو، اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی شکر کے اندر کیا ہے؟ صرف زبان نہیں بلکہ دل بھی اور اعضاء بھی آ رہے ہیں۔ یہ دلیل میں آپ کو دے رہا ہوں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے بل اللہ فاعبد وکم من الشاکرین، کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جا۔ اور سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایتیں فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انسان کے جسم میں ہر جوڑ پر صدقہ ہے، ہر تسبیح صدقہ ہے، ہر تحمید، ہر تحلیل صدقہ ہے، اور ان کے لیے چاشت کی 2 رکعتیں کافی ہیں۔ تو یعنی سجدہ عبادت ہے اور سجدہ شکر، ٹھیک ہے، جو آپ کسی خوشی کے موقع پر کرتے ہیں تو اس کے لیے صرف زبان نہیں، آپ دل اور اعضاء سے بھی شکر کر رہے ہیں۔ تو حمد اور شکر کے اندر یہ فرق ہے کہ حمد جو ہے وہ کبھی کبھی شکر کے معنی میں ہوتی ہے، لیکن عموماً یہ کسی متعین نعمت کے تناظر میں ہم نے یہ دیکھنا ہے۔ اور شکر میں نے آپ کو بتایا زبان سے بھی ہوتا ہے، دل سے بھی ہوتا ہے اور اعضاء سے بھی ہوتا ہے۔ اور ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے مدح۔ مدح کس کو کہتے ہیں؟ کسی کی تعریف کے لیے، کسی کی تعریف کے لیے لفظ مدح بولا جاتا ہے، لیکن مدح میں ممدوح کی خوبیوں کا اختیاری اور ارادی طور پر ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ اختیاری اور غیر اختیاری دونوں پر یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ مدح کا جو لفظ ہے وہ حمد سے مقلوب ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ مترادف ہے۔ انسان کے لیے حمد کا لفظ ہم نے استعمال نہیں کرنا بلکہ کس کا لفظ استعمال کرنا ہے؟ مدح کا لفظ استعمال کرنا ہے۔ اور علامہ راغب رحمہ اللہ انہوں نے فرمایا کہ ہر شکر حمد ہے، ہر شکر کیا ہے؟ حمد ہے، اور مگر ہر حمد شکر نہیں۔ اسی طرح ہر حمد مدح تو ہے لیکن ہر مدح حمد نہیں۔
اور امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے الحمد کے بارے میں ایک بڑی لطیف بات بیان فرمائی ہے، کہتے ہیں اخبار عن محاسن المحمود مع حبہ و اجلالہ و تعظیمہ۔ حمد کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں محمود کے محاسن کا ذکر، اس کی محبت، اس کی عظمت، جلال اور اس کی تعظیم و تکریم کے ساتھ کیا جائے۔ یعنی اب اس کو اگر ہم سمجھیں تو کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی جب ہم نے تعریف کرنی ہے، اللہ رب العالمین کے جو محاسن کا تذکرہ کرنا ہے، تو اس کے اندر کیا ہے؟ محبت ہو، اس کے اندر عظمت و جلال پائی جائے، اس کی تعظیم اور تکریم پائی جائے۔ یعنی جب بندہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرے تو اس سے اس کا دل، اس کی روح جھوم جائے اور دل کی گہرائیوں کی زبان اس کی ترجمان بن جائے، اور یہی حمد حقیقتاً مقصود اور مطلوب ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے جلال و جمال کا تصور کرتے ہوئے کلمہ الحمدللہ کہے۔ اور یہ الحمد اول اور آخر صرف کس کے لیے ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ انعام کے اندر فرمایا الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون وهو اللہ لا الہ الا ہو لہ الحمد فی الاولی والآخرہ ولہ الحکم والیہ ترجعون۔ تو یعنی جب سے اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اس میں روح پھونکی، تو اس وقت سے آدم علیہ السلام کی زبان پر جو سب سے پہلا کلمہ آیا وہ کلمہ کون سا تھا؟ الحمدللہ۔ صحیح ابن حبان کے اندر روایت موجود ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول مکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام میں روح پھونکی تو روح ان کے سر تک پہنچی تو انہیں چھینک آئی، تو انہوں نے کیا کہا؟ الحمدللہ رب العالمین۔ تو اللہ رب العالمین نے جواباً کیا فرمایا؟ یرحمک اللہ۔ یہ سلسلہ احادیث صحیحہ کے اندر بھی روایت موجود ہے۔ اور اسی طرح اس حدیث کو امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح الموارد کے اندر بھی نقل کیا ہے، اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے امام البزار کے حوالے سے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اور دیکھیں چھینک آنے پر الحمدللہ اور اس کا جواب دینے کا آج بھی یہی مسنون طریقہ ہے، اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ چھینک آنے پر دل کی حرکت بند ہو جاتی ہے، تو گویا کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو نئی زندگی عطا کی ہے، جس پر وہ کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے، اس کی نعمت پر اس کا شکر کا اظہار کرتا ہے۔ اور اسی طرح جن انسانوں کی قسمت میں جنت کا اللہ رب العالمین نے فیصلہ کر دیا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے اندر داخل کریں گے، تو ان کی آخری دعا بھی کیا ہوگی؟ الحمدللہ ہوگی۔ دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ یعنی جنت کا نظارہ کریں گے تو سبحان اللہ کی صدا ہوگی، اور ساتھ میں وہ الحمدللہ کہیں گے۔ آپس میں جب ملیں گے ایک دوسرے کو سلام قولا من رب الرحیم سلام کہیں گے، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم، جہاں سے بھی فرشتے آئیں گے وہ یہی کہیں گے۔ اور پھر جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جنت کی دائمی لذتوں کا احساس پائیں گے، تو کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ واورثنا الارض نتبوأ من الجنۃ حیث نشاء فنعم اجر العاملین وترى الملائکۃ حافین من حول العرش یسبحون بحمد ربهم وقضی بینہم بالحق وقیل الحمد للہ رب العالمین۔ اس لیے اول اور آخر، دنیا اور آخرت میں، آسمان اور زمین میں تعریف کے لائق کون ہے؟ حمد کے لائق کون ہے؟ اللہ رب العالمین کی ذات، اور وہی محمود ہے۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اب یہ جو الحمدللہ یا اس کے علاوہ جو الحمدللہ رب العالمین ہے یا دیگر جو کلمات حمد ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف خود کی ہے، اور اپنی آخری کتاب کے اندر
اللہ رب العالمین نے اس کلمے کو بہت ساری جگہوں پر بیان کیا۔ 5 مقامات تو میں نے آپ کو بتا دیے کہ اللہ رب العالمین نے اس کلمے کے ساتھ ان صورتوں کا آغاز کیا۔ تو آپ غور کیجئے کہ قرآن مجید کا آغاز جب اللہ رب العالمین نے کیا تو وہ کس کلمے کے ساتھ؟ الحمدللہ کے ساتھ۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو اللہ تعالیٰ کی اتنی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور قیامت کے دن بیان کریں گے، اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو جو لواء الحمد دیا جائے گا وہ بھی صرف اور صرف کس وجہ سے دیا جائے گا؟ کیونکہ اللہ ہی حمد کے لائق ہے، اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی اور حمد کے لائق نہیں ہے۔ اور پھر جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، کہ میں آپ کی جتنی بھی ثنا کا حق ادا کر سکوں تو کبھی بھی ادا نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ آپ اسی طرح ہیں جس طرح اللہ تو نے اپنی خود ثنا کی ہے، تو نے اپنی تعریف کی ہے۔ زمین و آسمان اور ان کے درمیان ہر چیز اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے اندر مصروف ہے۔ تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن وان من شیء الا یسبح بحمدہ، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اس کی حمد بیان کرتی ہے۔ ولکن لا تفقہون تسبیحہم انہ کان حلیما غفورا۔ تو اسی لیے اللہ رب العالمین ہی کی ذات ہے جو تعریف کی مستحق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اپنی تعریف کی ہے اور اللہ رب العالمین ہی تعریف کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی تعریف کرنا درست نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے منع فرمایا فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، اپنے آپ کا تزکیہ پاکیزگی کا دعویٰ نہ کرو۔ کیوں؟ کہ اللہ رب العالمین تمہیں زیادہ جاننے والا ہے کہ کون متقی ہے۔ یہود و نصارہ وہ اپنے آپ کو کیا کہتے تھے؟ ہم اللہ کے محبوب ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی اولاد ہیں، ٹھیک ہے، جنت کے اندر ہم ہی جائیں گے، جہنم میں اگر گئے بھی تو چند دنوں کے لیے جائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ الم تر الی الذین یزکون انفسہم بل اللہ یزکی من یشاء، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو صاف کہتے ہیں؟ بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صاف کرتا ہے، پاک کرتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ تو کسی بھی انسان کی تعریف اور اس کی جو حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے توصیف، اس کا مدار تقویٰ ہے، اس کے دل کی پاکیزگی ہے، اس کا اخلاص ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا۔ کیوں؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے ایک شخص کی تعریف کی گئی تو آپ نے فرمایا ویلک قطعت عنق صاحبک، افسوس ہے کہ تم نے اپنے ساتھی ہی کی گردن مار دی۔ یعنی یہ بات آپ نے کئی بار دہرائی، اور پھر فرمایا اذا کان احدکم مادحا صاحبہ، اگر تم میں سے کوئی ایک اپنے کسی ساتھی کی تعریف کرنا چاہتا ہے اور ضروری ہے تعریف کرنا، لا محالۃ فلیقل احسب فلانا، کہ وہ یوں کہے کہ میں فلاں شخص کو ایسا اور ایسا سمجھتا ہوں، واللہ حسیبہ، اور اللہ رب العالمین ہی اس کو بہتر جانتا ہے، مجھے نہیں پتہ۔ ولا ازکی علی اللہ احدا احسبہ کذا و کذا، میں اللہ رب العالمین پر اس کی پاکیزگی کو بیان نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ تو اس لیے کسی بندے کی تعریف نہیں کرنی چاہیے، اگر کرنی ہے تو اس طرح کہنا چاہیے کہ میں فلاں بندے کے بارے میں یہ خیال رکھتا ہوں۔ امام محمد بن عمر بن عطا وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام برہ رکھا تو مجھے زینب بنت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نام رکھنے سے منع کیا، فلا تزکوا انفسکم، کیوں؟ اپنے آپ کو تم پاکیزہ نہ رکھو۔ یہ برہ معنی کیا ہوتا ہے؟ پاکیزہ، نیک۔ تو اللہ اعلم باہل البر منکم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون تم میں سے نیکی والا ہے، نیکی کرنے والا صاف کون ہے۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا ایاکم والتمادح، کسی کے منہ پر اس کی تعریف کرنے سے بچ جاؤ، فإنہ الذبح، کیونکہ یہ اس کو ذبح کر دینا ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی مقدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک دفعہ ایک شخص نے سیدنا عثمان کی تعریف کرنے لگا تو سیدنا مقدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے منہ پر مٹی دے ماری اور فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں حکم دیا کہ جب تم منہ پر تعریف کرنے والوں کو ملو تو اس کے منہ میں مٹی ڈال دیا کرو۔ یعنی انسان نہ خود اپنی تعریف کرے اور نہ ہی کسی کے منہ سے اپنی تعریف کو سنے۔ اور کیوں؟
ظاہر ہے ہم کسی کی تعریف کریں گے اس کی ظاہری احوال کی بنا پر کریں گے، لیکن حقیقی علم اللہ تعالیٰ ہی اس کے بارے میں جانتا ہے کہ وہ تعریف کا مستحق ہے یا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کا اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے، اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی ہی تعریف ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنی تعریف کی ہے۔ نبی مکرم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی ہے، صحابہ اکرام اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح جو اہل ایمان ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ہی تعریف کرتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے جن جن کی تعریف کی، جیسے نبی علیہ السلام کی تعریف کی، ہم ان کی تعریف کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی تعریف بیان کی، ان کی توصیف بیان کی، ہم ان کی بیان کریں گے۔ تو جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، ہم وہاں پر ان کے اعتبار سے اللہ رب العالمین کی بنا پر ان کی تعریفیں کریں گے۔ اب آتے ہیں الحمدللہ کی فضیلت کے متعلق۔ الحمدللہ کی فضیلت قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کے اندر بہت زیادہ موجود ہے۔ صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ الحمدللہ تملأ المیزان، کہ الحمدللہ کا جو کلمہ ہے یہ میزان کو، ترازو کو بھر دے گا۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قیامت والے دن اول من یدعا الی الجنۃ، جنت کی طرف جو سب سے پہلے لوگ جن کو بلایا جائے گا وہ کون ہے؟ الذین یحمدون اللہ عز وجل فی السراء والضراء، جو خوشی اور غمی میں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی حمد، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کیا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو اللہ رب العالمین سب سے پہلے جنت کی طرف ان کو بلایا جائے گا، اور یہ ترغیب و ترہیب کے اندر روایت موجود ہے، مسند بزار اور طبرانی وغیرہ کے اندر بھی موجود ہے، اور حسن یہ روایت ہے، لیکن امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اور امام عبداللہ بن مبارک کی کتاب جو ہے کتاب الزہد، اس کے اندر یہ سعید بن جبیر سے موقوفاً صحیح سند کے ساتھ منقول ہے۔ اور عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک روز فرمایا کہ آج میں تم کو ایک حدیث بیان کرتا ہوں، شاید تمہیں اس کا فائدہ پہنچے۔ اور پھر انہوں نے کیا کہا؟ اعلم ان خیر عباد اللہ یوم القیامت الحمادون، کہ قیامت والے دن سب سے بہتر وہ لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ حمد بیان کرتے ہوں گے، اور یہ مسند احمد کے اندر روایت موجود ہے۔ تو یہ مرفوع کے حکم کے اندر موجود ہے۔ اب جنت کا دروازہ کون کھٹکھٹائیں گے قیامت والے دن؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کی ایک صفت کیا ہے؟ احمد الحامدین، ٹھیک ہے۔ اور جنت میں سب سے پہلے جو جانے والے ہیں ان کا لقب اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا؟ حمادون۔ اور پھر اسی طرح جب کوئی مسلمان بچہ فوت ہو جاتا ہے، اس کی فوت ہونے کے بعد اس کے والدین کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں۔ تو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ ابنو لعبدی بیتن فی الجنہ، میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو، وسموہ بیت الحمد، اور اس کا نام کیا رکھ دو؟ بیت الحمد۔ یعنی جب بندہ مصیبت میں الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو کیا عطا کرتے ہیں؟ جنت کے اندر ایک گھر عطا کرتے ہیں، اور وہ جنت میں جو گھر عطا کیا جائے گا اس کا نام ہی کیا ہوگا؟ بیت الحمد۔ اور اسی طرح نبی مکرم علیہ السلام کی سیرت کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو آپ علیہ السلام نے ان کلمات کا بہت زیادہ اپنے دعاؤں کے اندر، اپنے خطبے کے آغاز کے اندر نبی علیہ السلام نے اس کلمے کا بہت زیادہ استعمال کیا ہے۔ اور نبی علیہ السلام جو ان کلمات کو پڑھا کرتے تھے اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اس کلمے کی افضلیت، اس کا ثواب آپ کے مد نظر ہوتا تھا۔ تو سب سے افضل اور سب سے محبوب کلمات اللہ رب العالمین کے نزدیک 4 ہیں، جن میں سے ایک کلمہ کیا ہے؟ الحمدللہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور بعض اہل علم وہ کہتے ہیں کہ 4 کلمات میں سے سب سے افضل جو کلمہ ہے وہ الحمدللہ ہے، کیونکہ اس میں باقی 3 کلمات کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے، یعنی سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ان کے پائے جاتے ہیں۔ تسبیح میں کیا ہوتا ہے؟ تنزیہ اور نقائص سے نفی، کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب اور نقص سے پاک ہے۔ اور لا الہ الا اللہ میں توحید کا اثبات ہے، شرک کی نفی ہے، اور اللہ اکبر میں تمام صفات کاملہ کا اظہار ہے۔ تو ہر کسی کے مقابلے میں اللہ کی بڑائی کا اعتراف ہے، جبکہ الحمدللہ میں تمام محامد کا اثبات،
تنزیہ، توحید سب کچھ موجود ہے، یعنی اس کے اندر تمام صفات کمالیہ کا اقرار بھی موجود ہے، سب کچھ اس کے اندر موجود ہے۔ تو اس لیے یہ الحمدللہ افضل الکلام ہے، احب الکلام ہے۔ اور الحمدللہ یہ کلمہ حمد اور شکر ہی نہیں بلکہ یہ کلمہ توحید بھی ہے، کلمہ تمجید بھی ہے، اور یہی پہلا اور آخری سبق ہے، یعنی کفر سے ایمان میں آنے کا جو کلمہ ہے وہ لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ کب انسان کو حاصل ہوگا؟ جب بندہ الحمدللہ اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کرے گا۔ تو یہ کلمہ توحید 4 کلمات کا حصہ اور جز ہے، اور یہ کلمہ ایمان ہے اور جنت کی چابی ہے۔ سیدنا ابو سعید اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے اندر اس کو یہ بات بیان کی گئی ہے، اور میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بڑے منتخب کلمہ ہے، اور جو بندہ سبحان اللہ کہتا ہے اس کے لیے 20 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 20 گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے۔ اور جو کوئی دل سے الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے اس کو 30 نیکیاں ملتی ہیں، 30 گناہ اس کے معاف ہوتے ہیں۔ اور یہ حدیث مسند امام احمد کے اندر اور سنن کبریٰ نسائی کے اندر اور مستدرک حاکم کے اندر صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح ترغیب کے اندر بھی نقل کیا ہے۔ تو اب الحمدللہ کی فضیلت ہمیں دوسرے کلمات کے اوپر مل چکی کہ دیگر کلمات پر اس کی فضیلت کیا ہے۔ تو الحمدللہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، کلمہ شکر ہے، اور یہ بہترین دعا بھی ہے۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ، تو یہ بہترین دعا ہے۔ اور امام سفیان بن عیینہ سے پوچھا گیا کہ الحمدللہ دعا کیوں ہے؟ تو انہوں نے کیا کہا کہ کیا تم نے عبداللہ بن جدعان کی مدح سرائی کے بارے میں امیہ بن ابی سلط کا کلام نہیں سنا، جس میں امیہ نے کہا تھا اذکر حاجتی ام قد کفانی حباؤک ان نشیمتک الحیاء اذا اثنى علیک المرء یوما کفاہ من تعرضہ الثناء کریم لا یغیرہ صباح عن الخلق الجمیل ولا مساء، یعنی اس کے اندر وہ اس کی تعریف بیان کرتا ہے۔ تو یہ شعر پڑھ کر امام سفیان رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جب سوال کی بجائے مخلوق کی تعریف ہے تو اپنے ممدوح کے لیے وہ سمجھتا ہے کافی ہے، تو کیا اللہ رب العالمین کی تعریف نہیں کی جائے گی؟ اور امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کہنے والے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کی تعریف کرتا ہے، اس کی حمد و ثنا کرتا ہے، کہتے ہیں وہ 2 اعتبار سے دعا کرنے والا ہے۔ ایک یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اور سوال کرتا ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، اور یہی حقیقتاً دعا کرنے کا معنی ہے۔ هو الحی لا الہ الا هو فادعوه مخلصین لہ الدین الحمدللہ رب العالمین۔ تو یعنی جو اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے وہ کیا ہے؟ کلمہ الحمدللہ ہے۔ اور اسی طرح الحمدللہ کہنا یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ حضرت عتبہ بن عبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنی پیدائش سے بڑھاپے میں موت تک اللہ کی رضا کے لیے سر بسجود رہے تو قیامت کے روز اسے بھی حقیر سمجھے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات انعامات کی شکر گزاری ہو ہی نہیں سکتی، کیوں؟ اور اللہ کی جو نعمتیں ہیں وہ ایک نعمت دوسری نعمت سے بڑی ہے، تو اس وجہ سے اللہ رب العالمین کی ہی حمد و ثنا بیان کی جائے گی۔ تو بہرحال بہت ساری احادیث کے اندر یہ کلمہ موجود ہے، اور نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمیں بہت ساری جگہوں پر الحمدللہ کا کہنا ہمیں احادیث مبارکہ سے ملتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے خطبے کی ابتدا کرتے
تو اس وقت اسی کلمے سے کرتے، کھانا کھانے کے بعد چھینک آنے پر اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے، سوتے وقت بستر پر آتے تو جو دعا پڑھتے اس کے اندر بھی الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا، یہ دعا ہمیں ملتی ہے، اس کے اندر بھی یہی چیز آ جاتی ہے۔ پھر اسی طرح جب نیند سے بیدار ہوتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ اور پھر اسی طرح اگر ہم دیکھیں کہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف خود بیان کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تعریف بیان کرتے ہیں، قیامت والے دن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں گے۔ تو اللہ رب العالمین کی تعریف ہی کائنات کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی تعریف نہیں ہے۔ اب ایک واقعہ آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں کہ جو بندہ الحمدللہ کہتا ہے وہ دیکھیں کتنی بڑی اس کو نعمت ملتی ہے۔ بکر بن عبداللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ما قال عبد قط الحمدللہ الا وجبت علیہ نعمت بقولہ، کہ انسان جب بھی الحمدللہ کہتا ہے تو اس پر الحمدللہ کہنے کی وجہ سے ایک اور نعمت لازم ہو گئی۔ اس نعمت کا کیا بدلہ ہے؟ کہتے ہیں اس کا بدلہ یہ ہے کہ پھر وہ دوبارہ الحمدللہ کہے، یوں ایک اور نعمت پھر اس کو حاصل ہو جائے گی۔ یعنی اللہ کی نعمتیں ختم ہی نہیں ہوتی، انسان ہر وقت اللہ رب العالمین کی حمد، اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کرتا رہے۔ الحمدللہ کہے گا، نعمت ایک ملے گی، اس نعمت پر پھر الحمدللہ کہے گا، پھر نعمت، پھر نعمتیں، اس طرح یعنی کہ انسان نعمتوں پر نعمتیں اس کو ملتی چلی جا رہی ہیں۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین کے لیے ہر وقت انسان کو الحمدللہ کا کلمہ کہنا چاہیے۔ اور یہ الحمدللہ کا جو کلمہ ہے، یہ کلمہ جو ہے جامع کلمہ ہے۔ یہ الحمدللہ کا کلمہ کیا ہے؟ ایک جامع کلمہ ہے جس کے اندر آپ اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان نعمتوں کا اظہار بھی کر رہے ہیں، شکر بھی ادا کر رہے ہیں، اور یہ دعا بھی آپ اللہ رب العالمین سے مانگ رہے، اور اللہ رب العالمین سے مزید نعمت کا آپ اس کے ذریعے سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ کو اور زیادہ نعمتیں عطا کرے۔ تو الغرض بہت سارے اور دلائل موجود ہیں، اگر آپ اس کے اندر تفصیل سے پڑھنا چاہتے ہیں تو شیخ بھٹوی رحمہ اللہ کی جو تفسیر ہے، تفسیر القرآن الکریم، پہلی جلد سورہ فاتحہ کی تفسیر، اس کے اندر بھی جا کر پڑھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح شیخ ارشاد الحق اثری حفظہ اللہ تعالی، ان کی تفسیر الگ چھپی ہوئی ہے، تفسیر سورہ فاتر، اس کے اندر بھی انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس الحمدللہ پر بحث کی ہے۔ یہ مطلب اردو کے میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں، تو اور بھی بہت ساری کتابوں کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں، وہاں پر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ الذی، ہر قسم کی تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ کیونکہ جو کچھ آسمانوں میں موجود ہے، جو کچھ زمینوں کے اندر موجود ہے، وہ ساری کی ساری کس کی ملکیت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اللہ تعالیٰ ان کا مالک ہے۔ اب اس کی تفسیر علماء دو لحاظ سے کرتے ہیں۔ ایک تو کیا ہے؟ الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، کیونکہ دوسرا جو جملہ آ رہا ہے وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، کہ آخرت میں بھی سب تعریف کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اور دوسری تفسیر اس کی یہ بیان کرتے ہیں کہ الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض سے مراد کیا ہے؟ دنیا اور آخرت دونوں میں حمد اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو آخرت میں تو پھر دوبارہ یہ جو ذکر کر دیا وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، یہ خاص طور پر ذکر کر دیا کیونکہ دنیا کے اندر بظاہر کسی نہ کسی کی انسان تعریف کر دیتا ہے، لیکن آخرت کے اندر صرف اور صرف کس کی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کی ہی تعریف ہوگی، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی تعریف نہیں ہوگی۔ تو اللہ کی تعریف ہی ہم نے کیوں کرنی ہے؟ یہاں پر دلیل اللہ تعالیٰ نے کیا پیش کی کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں۔ اب کیا ہے؟ ہمیں تو چند چیزوں کا علم ہے، باقی چیزوں کو ہم نہیں جانتے۔ کتنی مخلوقات ہیں، پھر ہر مخلوقات کی کتنی تعداد ہے، ہمیں نہیں پتہ، کچھ بھی علم نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین کو علم ہے، جو کچھ آسمان میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، سب کی سب کس کی ملکیت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ یہاں پر ایک اور اشارہ دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مالک نہیں ہے، مملوک ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا مالک ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ،
اور ہر قسم کی آخرت میں بھی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، کیونکہ وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہی اکیلی ذات ہے جو الحکیم ہے، یعنی ہر کام محکم اور اس کا مضبوط ہے، اور ہر چیز پر الخبیر، اس کی پوری طرح خبر ہے، اس کے کسی کام کے اندر کوئی نقص نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب نقص اور عیب کب ہوتا ہے؟ جب کسی کو پوری طرح خبر نہ ہو یا پوری طرح اس کو حکمت نہ ہو۔ تو اس آیت میں اللہ رب العالمین کی تعریف کی دلیل دی گئی ہے کہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کی اس لیے کرنی ہے کیونکہ کائنات کے اندر جو کچھ موجود ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اور پھر اس لیے کرنی ہے کہ الحکیم الخبیر، کہ اللہ رب العالمین حکمت والا ہے اور ہر چیز کی مکمل طور پر خبر رکھتا ہے۔ یعلم، وہ جانتا ہے، ما یلج، جو کچھ داخل ہوتا ہے، فی الارض، زمین میں، وما یخرج منہا، اور جو کچھ نکلتا ہے اس زمین سے، وما ینزل من السماء، اور جو اترتا ہے آسمان سے، وما یعرج فیہا، اور جو چڑھتا ہے اس آسمان میں، وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ، اور وہی نہایت رحم والا، بے حد بخشنے والا ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے علم کی کچھ تفصیل بیان کی گئی ہے، یہ بھی تعریف کے ساتھ ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کیوں کرنی ہے؟ علم کی بنیاد پر۔ اب علم کیسا ہے کہ اللہ رب العالمین ان تمام چیزوں کو جانتا ہے جو زمین میں داخل ہوتی ہیں، ان کو بھی جانتا ہے جو زمین سے نکلتی ہیں، جو آسمان سے اترتی ہیں، جو آسمان میں چڑھتی ہیں۔ اب یہ کیا ہیں؟ شمار سے باہر ہیں، اور صرف کون جانتا ہے؟ اللہ رب العالمین جانتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا کمال علم ہے، اسی وجہ سے وہ اکیلا مستحق ہے حمد کا، تعریف کا، اور یہ دلیل اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے علم ہونے کی دلیل اللہ تعالیٰ نے پیش کی ہے کہ علم ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف۔ کسی اور کو دوسری چیزیں ایک طرف رہیں تو وہ اپنی ذات کا بھی پورا علم نہیں رکھتا، ہمیں تو اپنے بارے میں نہیں پتہ، تو پھر ہم الحمدللہ کے مستحق کیسے ہو، الحمد کے مستحق کیسے ہو گئے، لائق ہم کیسے ہو جائیں گے؟ تو اس لیے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اللہ کی تعریف کیوں کرنی ہے۔ الرحیم الغفور، اور کس لیے اللہ رب العالمین کی حمد کرنی ہے؟ کیونکہ اللہ رب العالمین کی ذات جس طرح ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کی وہ خبر رکھنے والا ہے، ہر چیز کی کے اندر اس کی حکمت موجود ہے، اسی طرح ذرے ذرے کا علم بھی رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود الرحیم، بندے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، حمد اللہ کی نہیں بیان کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ فوری طور پر گرفت نہیں کرتا، ان کو چھوڑ دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی رحمت ہے، اس کی بھی کوئی حد نہیں، الغفور، اور اسی طرح اللہ کی مغفرت کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے انسان کو اگر مہلت دی ہے تو اس مہلت کو انسان یہ نہ سمجھے کہ اللہ رب العالمین نے میرا مواخذہ نہیں کرنا، اللہ نے میری پکڑ کر لینی ہے۔ تو ان دو آیات کے اندر ہم نے یہ بات پڑھ لی کہ اللہ تعالیٰ کی ہی حمد کس لیے کرنی ہے۔ پہلی دلیل ہم نے یہ پڑھی کہ آسمان و زمین کے اندر جو کچھ موجود ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اور دوسری بات کہ جو کچھ آسمان سے اترتا ہے، آسمان میں چڑھتا ہے، زمین میں داخل ہوتا ہے، زمین سے نکلتا ہے، سب کچھ اللہ رب العالمین کے علم کے اندر ہے، اور اس علم کی بنیاد پر ہی اس کی تعریف کی جائے گی، کسی اور کی تعریف نہیں کی جائے گی۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ہر وقت اپنی تعریف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کلمہ الحمدللہ، اس کی اہمیت، اس کی فضیلت، اس کے مقام، اس کے مرتبے کو سمجھنے اور زبان سے پھر اس کے مطابق یہ کلمہ ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ یہ زبان سے ہمارے اس کلمے کو جاری کرے کہ اس کا احساس ہمارے دل کے اندر ہو، ہمیں اللہ رب العالمین کی عظمت کا احساس ہو، اور واقعی ہم جو الحمدللہ کہیں وہ سمجھتے ہوں کہ یہ ہم نے الحمدللہ کا کلمہ کیوں ادا کیا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو کچھ بیان کیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔